السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نثار احمد قاضی صاحب، امید کامل ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ نے اوپر ویڈیو کے تعلق سے فرمایا تھا کہ میں اس پر تبصرہ چاہتا ہوں۔ اصل میں لکھ نہیں سکتا، ٹائم بہت کم ہے میرے پاس، تو وضاحتاً یہ فرما دوں کہ جو مولانا وحید الدین خان صاحب نے کتب لکھی ہیں اس کے تعلق سے الحمدللہ میں نے 40 کتابیں ان کی پڑھی ہیں لمبے عرصے تک۔ اب بھی ان کے رسالہ قاری ہوں، کوئی نئی کتاب آ جاتی ہے تو کوشش کرتا ہوں یک نشست دو نشست میں اس کو پڑھ لوں۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح 2014 کی بات ہے، میں مولانا ریاست علی بجنوری ظفر صاحب جو انتقال فرما چکے ہیں، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے انہی کتابوں کا ذکر کیا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں، تو مولانا نے مسکرا کر فرمایا، کہنے لگے بیٹے 1966 یا 67 کی بات ہے جب میں اور مولانا وحید الدین خان صاحب ایک کمرے میں رہتے تھے اور وہاں مطالعہ بھی کرتے تھے اور پڑھتے بھی تھے اور جمعیت علماء ہند کا کام بھی کرتے تھے۔ تو اسلام اور جدید چیلنجز اور یہ دوسری یہ 2-4 کتابیں، اور جب اسی وقت وہ بہت سارے سائنس داں کی کتبوں کا مطالعہ بھی کیا کرتے تھے، اور اس سے ہٹ کر جتنے بھی فارن کنٹریز سے جمعیت کے نام جو جو جمعیت کے نام رسالے آتے تھے فارن سے، کچھ عربی میں آتے تھے کچھ انگلش میں آتے تھے، تو ان سے یہ مولانا کا کمال تھا وحید الدین خان صاحب کا کہ بہت محنت کرتے تھے۔ اور مولانا ریاست صاحب نے یہ فرمایا کہ الحمدللہ میں نے ان کتابوں کی تصحیح بھی کی ہے اس وقت، کہ مولانا لکھتے تھے 2-4 دن ہفتے کے بعد وہ کہتے تھے ریاست علی صاحب ذرا اس مضمون کو دیکھ لیں، اس پر ایک نگاہ ڈال لیں، تو میں بتا دیتا یہ کب یہ مضمون اس طرح لکھ دو، یہ اس طرح لکھ دو۔ پھر اس کے بعد جب یہ کتاب فائنل ہوئی تو وحید الدین خان صاحب نے ان کو زبانی بتایا کہ سب سے زیادہ میں نے جس کتاب سے استفادہ کیا، 4 کتابیں بتائی، ایک احیاء علوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، دوسری اسلام اور عقلیات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، 2 کتابیں اور ہیں جن کے مجھے نام یاد نہیں رہے، نہ شخصیات کے نام یاد رہے۔ یہ مجلس میں اثر بعد بیٹھا ہوا تھا، تو فرمایا کہ وحید الدین خان صاحب نے محنت کی، ہم ان کو داد دیتے ہیں، مگر یہ ہے کہ داد ان کو دینی چاہیے جنہوں نے اس پر کام کیا ہے۔ سب سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے علوم و فنون کو جمع کیا، پھر اس کے بعد فرمانے لگے کہ اسلام اور عقلیات، کہا کہ آپ وحید الدین خان صاحب کی کتاب بھی سامنے رکھیں اور مولانا تھانوی کی کتاب بھی سامنے رکھیں، تو اسلام اور عقلیات کے مضامین آپ کو وہاں سے جو انہوں نے لیے ہیں عکس کیے ہیں، البتہ ہے کہ کچھ رد و بدل بھی کیا ہے، وہ حق ہوتا ہے ہر ایک مصنف کو کہ وہ اپنے پیرائے میں بات کہے اور سمجھائے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ یہ پورا کریڈٹ جمعیت علماء ہند کو جاتا ہے، کیونکہ ان کے دفتر میں ان کے رسالہ سے، ان کی لائبریری سے اور ان کی بجلی سے اور ان کے سارے انتظامات سے وحید الدین خان صاحب نے یہ کیا ہے۔ تو کہا کہ ان چیزوں کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، یہ تو بہت برا کیا انہوں نے اپنی زندگی کے اندر، کہ جس چیز سے استفادہ کیا اور جن چیزوں سے اور جن کتابوں سے استفادہ کیا ان کا بہت کم حوالہ دیا وحید الدین خان صاحب نے، اور خصوصاً جہاں اگر حوالہ دیا ہے تو وہ انگریزوں کی کتابوں کا زیادہ دیا ہے، جبکہ اہل ایمان اور اہل اسلام کی کتابوں کا بہت کم حوالہ دیا ہے۔ یہ تاریخ اعتبار سے مولانا وحید الدین خان صاحب نے ظلم کیا ہے۔ یہ بات پہلے میں بڑا ذہن تھا اس بات کا، پھر میں دلی میں مولانا وحید الدین خان صاحب سے ملنے گیا، اس تعلق سے میں نے بات چھڑی تو انہوں نے اس موضوع پر گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میری کئی ساری ملاقاتیں ہو چکی ہیں مولانا وحید الدین خان صاحب سے دلی میں۔ جب بھی کوئی مسئلہ کوئی میٹر ہوتا ہے تو میں 1-2 گھنٹے ان کے پاس بیٹھتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو مولانا سے بہت ساری چیزوں میں بہت متفق ہوں اور بہت ساری چیزوں میں ہم ان کے نظریات اور افکار سے متفق نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو انجینئر صاحب جو ہیں یہ تھوڑا مبالغہ کر رہے ہیں کہ 14 صدیوں میں کوئی اس طرح پیش نہیں کر سکا، ایسا نہیں ہے حضرت، یہ تھوڑا سا اوور لیمٹ مبالغہ ہو گیا، اس سے ہمیں پرہیز کرنی ہے۔ یہ امت بانج نہیں ہوئی ہے شیخ، انہوں نے اس امت مسلمہ نے عجیب و غریب اور بہترین کارنامے انجام دیے۔ اگر آپ پڑھیں گے ہسٹری کے اندر کہ بہترین فلاسفر پیدا کیے، بہترین سائنسداں پیدا کیے، یہ آج انگریز کے جو بچے یہ گورے ہیں جو اتنی ترقی کر رہے ہیں، یہ ہمارے ہی علوم و خزانے، علوم اور فنون اور یہ جو ہمارے خزانے ہیں انہیں سے اخذ کر کے انہوں نے ترقی کی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے آرکیٹیکٹ کا سسٹم جو دنیا میں متعارف کروایا وہ اہل ایمان نے کروایا۔ آپ اسپین کی تاریخ پڑھیں، مدینۃ الحمراء کی تاریخ پڑھیں، پھر اس کے بعد جامع قرطبہ کی تاریخ پڑھیں، اس کے اندر جو لائٹنگ کا سسٹم تھا وہ کہاں سے آیا، وہ اس وقت تو انگریز
کہاں سے لاتے ہیں اس کو؟ وہ ساری ایجادات مسلمانوں کی، وہ نظام شمسی اور قمری پر اس وقت کی جو تحقیقات تھی جو سب سے پہلے وہ اہل ایمان نے کی ہیں۔ اس کے بعد روڈ ویز کا جو نظام ہے وہ الحمدللہ سب سے پہلے مسلمان لائے، وہ اندلس میں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد لوہے کا جو نظام ہے یہ سب سے پہلے مسلمان لائے۔ پھر اس کے بعد یہ بحری نظام جو ہے دنیا کے اندر سب سے پہلے مسلمان لائے، یہ جہازوں کا بنانا، یہ بندرگاہیں بنانا، یہ ساری کچھ ایسی ہیں جن میں انگریز کو داد دینا پڑے گا۔ جیسے میڈیسن سسٹم میں انگریز نے محنت کی ہے، بھائی ہم نے حق سے بولنا ہے، صحیح بولنا ہے، جو جس کا حق بنتا ہے، فالتو میں کسی کی تعریف نہیں کرنی اور فالتو میں کسی کی مذمت نہیں کرنی، جو جس کا جتنا کیا ہوا ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ البتہ جہاں مبالغہ ہوگا وہاں پر اس کی پکڑ کرنی چاہیے کہ یہ زیادہ مبالغے سے۔ اور انجینئر مرزا صاحب کی جو بات ہے، ٹھیک ہے وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، مگر کچھ چیزوں میں وہ اوور لمٹ بہت زیادہ مبالغہ کر رہے ہیں۔ وہ پہلے بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، پھر وہ خود ہی بتاتے ہیں ایک ویڈیو کے اندر انہوں نے ڈیٹیل بتائی، پھر وہ اہل حدیث طبقے کی طرف، اب وہ تیزی سے شیعیت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس 1.5 سال کی آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ عجیب و غریب کیفیات محسوس کریں گے، یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جب وہ آج سے 6 سال 2008 اور 9 کی ویڈیو سنیں گے تو کچھ اور ملے گا انداز ان کا، اور آج 2018 اور 17 کی ویڈیوز آپ سنیں گے تو انداز کچھ اور ملے گا۔ پہلے وہ اہل سنت ڈاٹ پاک اس طرح کچھ لکھا کرتے تھے اپنے، اب وہ بھی ہٹا دیا، وہ بھی ختم کر رہے ہیں اس کے اوپر سے۔ ان کی جتنی نیو ویڈیوز آ رہی ہیں یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ادھر بہت سارے اور بھی چینلز ہیں، اور خاص کر فیس بک پر بھی دیکھیں گے تو یہ ایک عجیب و غریب کشمکش ہے۔ اور ان کا جو تبرہ کرنے کا انداز ہے خاص کر انجینئر مرزا صاحب کا، وہ بڑا عجیب و غریب ہے اور بڑا بھونڈا ٹائپ کا ہے کہ ایک بندہ پوری زندگی محنت کرتا ہے۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے انہوں نے 1-2 باتیں بولی تو مجھے بڑا بدگمانی ہوئی۔ آدمی ذاتی کردار کے اعتبار سے کیسا ہو، مگر اگر اس کا علمی کردار بہت بڑا بلند ہے، پوری دنیا اس کو ایکسپٹ کرتی ہے، تو اس کی علمی تنقید اس طرح نہیں کرنی چاہیے، او جی یہ اس طرح کر گیا، جی او جی وہ بھڑنگا تھا، اور جو بھی جھوٹ بول رہا تھا، او جی وہ ایسا کر گیا۔ بھائی جس زمانے میں جیسی تحقیقات تھی ان لوگوں کا کمال ہے، آج ہمارے پاس ڈیجیٹل نظام ہے، ڈیجیٹل سسٹم ہے، اور ہم الحمدللہ ترقی بھی کر رہے ہیں۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اسی ویڈیو کے اندر کہہ رہے ہیں وہ تو جھوٹ بولتا تھا، اس کے تو فراڈ تھے۔ یہ بات انہوں نے بہت وضاحتاً کہی ہے، یہ انداز نہیں ہوتا کسی محقق کا، کسی مفسر کا، کسی مدبر کا، کسی مؤرخ کا۔ یہ بھونڈے انداز جو بازاری لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا انداز ہوتا ہے۔ جس کو علمی کام کرنا ہوتا ہے، جس کو علمی رد کرنا ہوتا ہے، وہ تاریخ سے کرتا ہے، اور وہ ادب سے کرتا ہے، اور وہ دلائل سے کرتا ہے۔ اور یہ اس طرح کہتے ہیں جس طرح یہ گھر کا کام ہے سارا، اور یہ گھر سے ہی سب نظام اور سسٹم چل رہا ہے۔ انجینئر مرزا صاحب سے ہم بہت سارے مسائل میں متفق نہیں ہیں، اور آپ انجینئر مرزا کی اگر تاریخ دیکھیں تو پہلے ایک جناب اسحاق صاحب ہوا کرتے تھے، وہ انتقال فرما گئے ہیں، ان لوگوں نے ایک اتحاد امت کا ایک پلیٹ فارم بنایا تھا۔ اب انجینئر مرزا کا جو اور ان کی جو لابی کا پلیٹ فارم تھا، یہ اتحاد کے بجائے فساد کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور جو لوگ اتحاد پہ کام کرتے ہیں ہمیشہ وہ تنقیدات سے، چاہے وہ تنقید علمی بھی ہو بعض مرتبہ، چاہے وہ گرفت کے قابل بھی ہو، تو وہ ان سے بچتے ہیں، یار یہ چھوڑو، اب بہت ہو چکا ہے، بہت لوگ ہیں تنقید کرنے والے، ہر طرح کی تنقیدوں والے، مگر یہ کہ انہوں نے تو پورا ایسا لگتا ہے ٹھیکہ لے لیا ہے پورا، تنقیدوں کا بھی ہر چیز کا بھی۔ ایسا نہیں ہے، کام کیجئے گا، ہر ایک کا حق بنتا ہے۔ تو تکلیف کی معافی، یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ نثار احمد قائد صاحب امید کامل ہے، آپ سماعت فرما کر اس میری گفتگو پر بھی ہلکا سا، چاہے آپ وائس کی شکل میں چاہے تحریر کی شکل میں تبصرہ کریں، کر سکتے ہیں۔ تو تکلیف کی معافی میری